بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رضا نقشبندی، چینل ہے داستان نگر اور عنوان ہے صبر کا مرتبہ اور مقام۔ آئیے سب سے پہلے کتاب لا ریب کی طرف بڑھتے ہیں کہ پروردگار عالم صبر کی بابت کیا ارشاد فرماتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ صاحبان محرم الحرام سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ محرم الحرام میں شہیدوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کی عظمت، شان اور فضیلت بیان ہوتی ہے اور ان کے عظیم کارنامے بیان ہوتے ہیں، ان کی قربانیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ اللہ تعالیٰ نے خود شہیدوں کی شان کو قرآن حکیم میں بیان فرمایا ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، جب بھی تم میں سے کوئی مصیبت میں، رنج میں، پریشانی میں، ابتلا میں، آزمائش میں مبتلا ہو جائے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ۔ استعینوا سے ثابت ہوتا ہے صبر کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کی مدد۔ پروردگار عالم خود فرماتا ہے، صبر کرنا، نماز پڑھنا مومن کی پہچان ہے۔ صلہ کیا ملا؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ کوئی اور نہ ہو، کوئی اور ہو یا نہ ہو، خدا یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس آیت میں صبر کا 2 مرتبہ ذکر ہے اور نماز کا 1 مرتبہ ذکر ہے۔ معلوم ہوتا ہے صبر نماز سے ڈبل کرنا چاہیے، یعنی نماز کا وضو بھی صبر ہے، نماز کی دعا بھی صبر ہے، نماز کی ابتدا بھی صبر ہے، نماز کی انتہا بھی صبر ہے۔ بے صبری کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قبول نہیں۔ گویا بے صبری کی کوئی بھی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ صبر کرنے والوں کے ٹوٹے ہوئے سجدے بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کا ایمان کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہے جس طرح سر کا بدن کے ساتھ۔ اگر ہاتھ کٹ جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، پیر کٹ جائے زندگی ممکن ہے، ہونٹ کٹ جائے انسان مرتا نہیں، لیکن اگر سر کٹ جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، اور صبر ختم ہو جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ صبر اہل بیت کا ترہ امتیاز۔ صحابہ کرام نے صبر کیا، صحابیات نے صبر کر کے زمانے کو بتایا۔ ہر نبی صابر ہے، ہر ولی نے صبر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقبول بندے صبر کرتے ہیں۔ صبر کا مرتبہ بے حد بلند و بالا ہے۔ یا تو ہوگا طائف کی بستی میں کریم پیغمبر کو کافروں نے پتھر مارے تھے، لیکن صبر کا کوہ گراں میرا پیغمبر صبر کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کر رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے دشمنوں کو جنہوں نے سر سے لے کر نالین تک آپ کے بدن کو لہو لہان کیا تھا، مسل دیا جاتا، کچل دیا جاتا، ہلاک کر دیا جاتا۔ اور کوئی آسمان سے یہ پیغام لے کے آیا بھی تھا، فرشتہ کہنے لگا اگر آپ اجازت دیں تو پہاڑوں کے درمیان رکھ کے مسل دیا جائے، لیکن کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ انا نبی الرحمہ، میں تو رحمت والا ہوں۔ کیا عظیم و شان صبر تھا۔ جنگ احد کے موقع پر ایک صحابیہ کا شوہر شہید ہو گیا، باپ بھی شہید ہو گیا، اس کا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ اس جنگ میں شیطان نے افواہ پھیلا دی تھی کہ حضور دنیا سے چلے گئے۔ صحابیہ نے صبر کیا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا،
ہر آنے والے سے پوچھتی رہی بتائیے حضور کا حال کیا ہے۔ کسی نے کہا تیرا شوہر چلا گیا، وہ کہنے لگی اس کی بات نہ کرو، بتاؤ حضور کیسے ہیں۔ کسی نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا، کہنے لگی ہو گیا ہوگا لیکن بتاؤ حضور کیسے ہیں۔ کسی نے کہا تیرا بھائی دنیا سے چلا گیا، صحابیہ کہتی ہے مجھ سے میرے شوہر کی، باپ کی، بھائی کی بات نہ کرو، بتاؤ نبی کائنات کیسے ہیں۔ صاحبان اگر کسی نے حج کیا، راستے میں تکلیف ہوئی اور بے صبری کا مظاہرہ کیا تو ایسے حج کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ نماز پڑھتا ہے لیکن صبر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے ایسی نماز کی ضرورت نہیں۔ صبر کرنا پیغمبر کی شان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے جاری رہے۔ سرکار مدینہ ارشاد فرماتی ہیں اگر دکھ کا اثر دل پر ہوا اور آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو گئے تو ایسا گریا، ایسا رونا باعث رحمت ہے، اور اگر کسی نے رنج اور غم کا اظہار ہاتھ اور زبان سے کیا تو باعث لعنت۔ پیٹنا، بالوں کو نوچنا، زبان سے واویلا کرنا، غریباں کو چاک کرنا، یہ سب ناجائز ہے، بے صبری کی نشانیاں۔ آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں تو باعث رحمت ہے۔ صاحبان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کے متعلق گمان بھی مت کرو کہ وہ مردہ ہے بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات سے معلوم ہوا کہ شہیدوں کو مردہ کہنے پر بھی پابندی ہے اور مردہ سمجھنے پر بھی پابندی ہے۔ شہید تو زندہ ہیں، شہید کھاتے پیتے ہیں، شہید نبی کے غلام کو کہتے ہیں، اور صاحبان جس کے غلام زندہ ہے آقا کے شان سے زندہ ہو گئے۔ آب حیات پینے والے کو دنیا زندہ مانتی ہے، اور جو شہادت کا جام نوش کرتا ہو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وہ زندہ ہے۔ کیا مانی؟ شہیدوں کا ذکر زندوں کی طرح کرو، شہیدوں کا ذکر مردوں کی طرح مت کرو۔ شہیدوں کا ذکر اس انداز سے کرو کہ قوم کا بچہ بچہ شہادت کے لیے تیار ہو جائے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ کریم پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رنج و غم کا اظہار اپنے رخساروں کو پیٹ کر کیا اور اپنے غریباں کو جاگ کر کے کیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آئیے صاحبان بڑھتے ہیں ایک صحابی کی شہادت کی طرف۔ جناب حارثہ، عمر 14 سال، ماں کا اکلوتا بیٹا، باپ دنیا سے جا چکا ہے۔ حضرت حارثہ میدان بدر میں شہید ہو گئے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوڑھی ماں جس کی آنکھ کا نور چلا گیا، بڑھاپے کا سہارا چلا گیا، جب بوڑھی ماں کو خبر ملی کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے، بوڑھی ماں جس کے دل میں بیٹے کی بے پناہ محبت تھی، سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح بدر کے بعد جب مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو شہید کی ماں سرکار مدینہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ عرض کیا یا رسول اللہ، شہید ہونے کے بعد میرے بیٹے نے کون سا مقام حاصل کیا؟ معلوم ہوتا ہے صحابیہ کا عقیدہ ہے اور کسی کو پتہ نہ ہو یا ہو لیکن میرے سرکار کو ضرور علم ہے۔ شہید کی ماں اپنے جذبات کا اظہار جناب رسالت پناہ کے سامنے کر رہی ہے۔ عرض کی آقا، شہید ہونے کے بعد اگر میرا بیٹا جنت میں پہنچا ہے تو میں صبر کرتی ہوں، اور اگر شہید ہونے کے باوجود میرا بیٹا جنت میں نہیں پہنچا پھر میں کوشش کر کے اس پر واویلا کرتی ہوں، پیٹتی ہوں، چیختی ہوں۔ صاحبان توجہ کیجیے،
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام حارثہ، عرض کی لبیک، فرمایا شہادت نقد سودا ہے، سب کے فیصلے کل قیامت والے دن ہوں گے، لیکن شہید کے لیے رب نے ادھار نہیں رکھا، نہ شہید کے لیے ادھار ہے اور نہ ہی انتظار ہے۔ حضور نے فرمایا تیرا بیٹا فردوس اعلیٰ میں پہنچ چکا ہے۔ صاحبان توجہ کیجئے، ایک صحابیہ ہے، 14 سال کا اٹھتی ہوئی جوانی والا بیٹا دنیا سے گیا ہے، لیکن کن الفاظ سے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ، اگر وہ منزل مراد پا گیا، اگر وہ جنت میں چلا گیا ہے تو میں صبر کروں گی۔ یہ ایک صحابیہ کا مقام صبر ہے، یہاں رکنا ہوگا، ٹھہرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ آج جو شہیدوں کا ذکر بے صبری سے کرتے ہیں، پیٹتے ہیں، چیختے ہیں، وہ سمجھتے ہوں گے شہیدوں کو بڑا درد ہوا ہوگا، بڑی تکلیف ہوتی ہوگی۔ آئیے ذرا بڑھتے ہیں جنگ احد۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا حضرت امیر حمزہ کا بال بال زخمی ہے، ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، گوشت کا قیمہ ہو چکا ہے، حضرت امیر حمزہ کا مصلح کیا جا چکا ہے۔ جتنی حضور کو حضرت امیر حمزہ سے محبت کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ اگر پیٹنا جائز ہوتا، چیخنا جائز ہوتا، غریباں چاک کرنا جائز ہوتا تو زمین و آسمان میں شور برپا ہو جاتا۔ شہید کے جسم پر جو زخم ہے وہ جنت کا پھول ہے، اور شہید کے خون کا ہر قطرہ آب کوثر سے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید جب احیائے کلمت الحق کی خاطر، خدا اور مصطفیٰ کی رضا کی خاطر، جب باطل کے ایوانوں سے اور دشمن کی چٹانوں سے ٹکراتا ہے، زخموں کے پھولوں سے اپنے جسم کو سجاتا ہے، زخموں کے باوجود، جگر پاش پاش ہونے کے باوجود شہید کو اتنا بھی درد نہیں ہوتا جتنا کہ کسی زندہ کو چیونٹی کے کاٹنے کا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید جب جام شہادت نوش کرتا ہے تو جام شہادت نوش کرتے ہی اللہ کی جنت میں پہنچ جاتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ صاحبان، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹے چھدے بدن کے ساتھ نبی کے سامنے ہیں، اور حضور نے صبر کا مظاہرہ کیا، زمانے کو بتایا، انما بعثت معلما، کہ مجھے استاذ بنا کر بھیجا گیا ہے، میں تمہیں سکھانے آیا۔ نبی کی پھوپھی حضرت صفیہ آئی، کہا کہ میں اپنے بھائی حمزہ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم صبر کرو تو اجازت ہے۔ صفیہ کہتی ہیں، میں اپنے کڑیل جوان بھائی کی میت پر صبر کروں گی، یہ ہے خاندان نبوت کا صبر۔ صاحبان توجہ فرمائیے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یا تو ہوگا ایک مزار جگمگا رہا ہے لاہور کی نگری میں، نام ہے علم الدین شہید۔ علم الدین شہید جس کوٹری میں رہتے تھے وہاں سے جنت کی خوشبو آتی تھی۔ قائد اعظم نے کہا، علم الدین تمہارا گواہ کون ہے؟ تم صرف اتنا کہہ دو کہ پتہ نہیں کس نے قتل کیا ہے، پھانسی کا پھندا لٹکنے کے باوجود ہم تمہیں بچا لیں گے۔ علم الدین بجائے اس کے کہ خوش ہوتا، اس کے چہرے پر جلال آ گیا، کہنے لگا، محمد علی تم یہ بات کسے کہہ رہے ہو؟ مجھے تو سرکار مدینہ کی ہر روز زیارت ہو رہی ہے۔ وہ دیکھو سامنے حضور جلا افروز ہیں۔ محمد علی تم کہتے ہو موت سے بچا لیں گے، مجھے تو موت میں زندگی نظر آ رہی ہے۔ صاحبان، اگر غازی علم الدین شہید کا یہ جذبہ ہے تو سید الشہداء امام حسین کا کیسا جذبہ ہوگا؟ صحابہ کرام نے غزوات میں اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھی ہیں، ان کا کیا جذبہ ہوگا؟ شہید کے خون کا
قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اسے جنت میں داخلہ پہلے سے مل جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص مسیلمہ نامی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس جھوٹے نے اپنے وطن یمامہ سے ایک خط حضور کے نام لکھا، جس کا مضمون یہ تھا: خدا کے رسول مسیلمہ کی طرف سے خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واضح ہو کہ آدھی زمین ہماری ہے اور آدھی قریش کی، لیکن قریش انصاف نہیں کرتے، سلام تو آپ پر۔ حضور نے فوراً اس کے خط کا جواب یہ لکھوایا کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، محمد خدا کے نبی کی طرف سے بہت بڑے جھوٹے مسیلمہ کی طرف واضح ہو کہ زمین خدا کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے وارث بناتا ہے، اور انجام نیک لوگوں کے لیے ہے، سلام اس پر جو سیدھی راہ چلے۔ یہ مکتوب گرامی حضور نے حضرت حبیب بن زید کو دے کر فرمایا کہ مسیلمہ کے پاس یمامہ جاؤ۔ حضرت حبیب نے یہ خط لے کر مسیلمہ کے دربار میں پہنچے اور حضور والا شان کا خط پیش کیا۔ مسیلمہ یہ خط پڑھ کر جھل بن گیا اور غصہ میں بولا: کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب نے فرمایا: ہاں بے شک وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ مسیلمہ نے پھر پوچھا: کیا تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب نے فرمایا: انی اسمع لا اسمع، میں اس کلام کے سننے سے بہرا اور گواہی دینے سے گونگا ہوں۔ مسیلمہ نے غصہ میں آ کر ایک دو بار پھر پوچھا۔ آپ نے ہر بار یہی جواب دیا تو اس مردود نے حضرت حبیب کے سر سے پاؤں تک کے تمام اعضاء الگ الگ کر دیے اور حبیب شہید ہو گئے۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، یعنی ہزار خون ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق۔ حضرت خبیب صحابی رسول کفار مکہ مشرکین مکہ نے گرفتار کر لیا۔ مکہ کے مشرک حضرت خبیب کو سولی چڑھانے لگے، اس جرم پر کہ تم نے بت پرستی کو چھوڑ کر اسلام کیوں قبول کیا؟ سولی کو گاڑ دیا گیا۔ مشرکین نے کہا: تمہارا آخری وقت ہے، چند لمحوں کے بعد تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا، کوئی آخری آرزو ہے تو بیان کرو۔ حضرت خبیب نے فرمایا: میری آخری آرزو یہ ہے کہ مجھے 2 رکعتیں نماز پڑھ لینے دو۔ مسلمان موت کی آغوش میں چلا جائے پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا۔ فرمایا کہ دوسری آرزو یہ ہے کہ مجھے سولی پر چڑھایا جائے تو میرا چہرہ بیت اللہ کی طرف کیا جائے۔ کافروں نے کہا: ہم پہلی وصیت پر عمل کریں گے، دوسری پر نہیں۔ خبیب تم 2 رکعت نماز پڑھ سکتی ہو۔ حضرت خبیب سولی کے سائے میں کھڑے ہو کر بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حضرت خبیب نے مختصر نماز پڑھی۔ کافروں نے کہا: ہم نے دیکھا کہ قید خانے میں تم بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن آج نماز مختصر پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جی تو چاہتا تھا کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے، اسے لمبا کروں، لیکن میں نے صرف اس لیے اس نماز کو مختصر کیا کہ کہیں تم نہ یہ کہہ بیٹھو کہ نبی کا غلام موت سے ڈر گیا ہے۔ شہادت سے ڈرا سکتا نہیں تو مرد مومن کو کہ مومن ڈھونڈنے آتا ہے، کہ مومن ڈھونڈنے آتا ہے دنیا میں اسی دن کو۔ شہادت میں موت نہیں، حیات ہے۔ سرکار مدینہ نے صحابہ کرام میں جذبہ شہادت پیدا کر دیا تھا، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے: یا اللہ ہمیں اپنے رستے میں شہادت عطا فرما۔ حضور کے ہر غلام کی آرزو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور زمانے میں چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔